بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شعیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ سٹوری بڑی ہی افسوسناک سٹوری ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے پڑتی ہے کہ اسلام کے حوالے سے جو دنیا میں ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ریسنٹلی فرانس میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے آخری نبی کے جو ہے وہ خاکے بنائے گئے، اور ان کو توہین امیز رویہ ایک رکھا گیا وہاں پہ۔ ان کا پریس اس کو پبلش کر رہا تھا، اور پھر کرتے کرتے اب ان کے فرانس کے پریزیڈنٹ نے بھی بات کی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بہت زیادہ درود اور سلام، اور آپ بھی پیش کریں، کیونکہ میرا آج کا ٹاپک بہت سینسیٹیو ہے، اور میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو دنیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا پورٹرے کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے ریسنٹلی آپ لوگوں کو پتہ لگا ہو کہ فرانس کے پریزیڈنٹ نے بھی کوئی فضول قسم کی بات کی، بکواس کی، تو بڑا افسوس ہوا اس بات کا۔ اور اگر میں یہ بات کروں کہ ایسے شخص کے اوپر لعنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ذات مبارک کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرے، اور ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آج موجود ہیں اعظم خان صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اور ان کے ایکسپیرینس اور کے حوالے سے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسلاموفوبیا بڑا کیوں دنیا میں، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا اور وار آن ٹیرر کے نام پہ ایک دنیا میں نئی شفٹ آئی، تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ چلا کیوں؟ تو جی سر، یہ کیوں ہوا؟ مطلب آپ کی نظر میں یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خان صاحب، بنیادی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری اپنی کمزوری اور کوتاہی ہے کہ ہم نے ایسے اسکالر پیدا نہیں کیے جو کہ ان کو موٹیویٹ کر سکیں۔ ہم نے مختلف زبانوں کے ماہرین پیدا نہیں کیے جو کہ مختلف زبانوں میں جا کے، مختلف کلچر میں جا کے، مختلف سوسائٹیز میں جا کے ان کو پریچ کر سکیں، اور ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر سکیں، اور کو یہ بتا سکیں کہ نبی مکرم جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پر کروڑوں درود پاک ہو، وہ پوری کائنات کے لیے ہیں، اور ان کی نبوت کا جو دائرہ ہے وہ قیامت تک رہنا ہے۔ اور ان کی ذات کے حوالے سے تو بینگ اے مسلم ہم ایک لفظ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کے حوالے سے کوئی ایسا غلط خیال بھی دل میں لانا گناہ سمجھتے ہیں۔ سر، وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا جو پروپیگنڈا ہوا ویسٹرن میڈیا میں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ پھیلا کیوں؟ اور وہی بات ہے کہ اب جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی آنی ہے ایک آدھ دن میں انشاءاللہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ محفلیں کرتے ہیں اور اس حساب سے سارا معاملہ چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے اعمال سے ظاہر کیوں نہیں کرتے وہ چیز؟ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، میں اختلاف نہیں کروں گا یہاں پہ۔ بات میں نے پھر وہیں پہ شروع کرنی ہے کہ ہمیں اسکالر پیدا کرنے چاہیے، ٹیچر پیدا کرنے چاہیے جو مختلف زبانوں کے ماہر ہوں۔ اب بدقسمتی سے ہمارا جو مدرسے کا نظام چل رہا ہے اس میں ہم ایسے اسکالر پیدا نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب تھے، تو جب تک وہ فرانس میں مقیم رہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ بہت کچھ لکھا، تو اس دور میں ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے طور پہ تعلیمات میں انہوں نے لاکھوں فرانسیسی جو فرینچ سٹیزن تھے ان کو مسلمان کیا، ان کے دست حق پرس پہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو یہ اور جو اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے نا، آپ اگر قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں تو قرآن پاک میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اب ہم ان کے قریب جا رہے ہیں، ہم ان کی اپنی روایات کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نہیں سر، مسلم دنیا آپ دیکھیں نا، مسلم دنیا نے کیا کیا؟ عرب اسٹیٹس کو دیکھ لیں، وہ عرب اسٹیٹس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی وہاں پہ چھوٹے موٹے یہ احتجاج وغیرہ ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو فرینچ پروڈکٹس ہیں ان کو آپ استعمال نہ کریں، جو کاسمیٹکس ہیں یا باقی ان کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ نہ کریں۔ لیکن آپ انڈائریکٹلی دیکھیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے، دیکھیں دبئی کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں عرب اسٹیٹ کی تو آپ بات ہی نہ کریں، یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، بحرین نے کر لیا، اس کے علاوہ کئی اور مسلم مطلب آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اور دوسرا یہ کہ سعودی عربیہ کا کلچر بھی اب چینج ہو گیا۔ وہاں پہ جہاں سے اسلام نے جنم لیا وہاں سے ہجری کیلنڈر ہی ختم ہو گیا، وہاں پہ مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو MBS ہے، محمد بن سلمان،
وہ بہت لبرل ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس جو کنگز ان کے رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ چاہے وہ ہوں, چاہے عرب اسٹیٹس ہوں, چاہے ایشیا ہو, بات یہ ہے کہ ہم نے سنت کو صحیح طرح سے پریکٹس بھی تو نہیں کیا اپنی زندگیوں میں. تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہم خود ہی اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اگر خود ہی نہیں کر سکتے تو باقی لوگ کیسے کریں گے؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایک کریڈٹ ہے موجودہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, وہ جب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے گئے تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ ان کو پریچ کیا, اور وہاں جتنے بھی انٹرنیشنل لیڈرز آئے انہوں نے بتایا کہ جب آپ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یا کوئی اسکیچ بناتے ہیں تو اس سے ایک مسلمان کتنا دل گرفتہ ہوتا ہے, کتنا دکھی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی یہ کام ہونا چاہیے, ڈپلومیٹک لیول پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یہ بات ہو کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں. اور یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پوری مسلم ورلڈ کی پین اسلامک جتنی بھی کنٹریز ہیں. میرا پوائنٹ وہی ہے کہ 9/11 کے بعد جب دنیا میں ایک پرسیپشن بنائے گی مسلمانوں کے خلاف وار آن ٹیرر کے نام پہ, تو اس کے بعد آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہوا. اور وہی بات ہے کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان ممالک نے ان کا ساتھ دیا. اچھا, اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس, بلکہ اس سے بھی پہلے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس سے بھی پہلے آپ افغان وار میں دیکھ لیں, اس میں بھی تو ایران اور سعودی عرب کا معاملہ تھا نا, کہ سعودی عرب کو انہوں نے بیک کیا اور پھر پاکستان کی انہوں نے ہیلپ کی. اور پھر ہمیں ہی وہ, مجھے یہاں پہ ایک حوالہ دینا پڑ رہا ہے, آپ کی بات میں نے کاٹی, حوالہ اس بات کا دینا ہے کہ ایک 90s میں ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا کلیش آف سویلائزیشنز کے نام سے, اور اس آرٹیکل میں بھی یہی بتایا تھا کہ ایک تھن لائن ہے مسلمانوں کے درمیان, ان کو اگر ہم چھیڑ دیں گے تو وہ ساری زندگی لڑتے رہیں گے, اور وہ تھن لائن آپ کی سیکٹیرین بیس, شیعہ سنی کا معاملہ. تو ہمارے ملک میں وہی چل رہا ہے. اسی کی وجہ سے سر وہی بات ہے, جب انہوں نے وہ لائن چھیڑ دی اور انہوں نے مسلکوں کو کہا کہ آپ نے ایک اس کے اوپر پوائنٹ کے اوپر نہیں آنا, تو پھر ہونا تو یہی تھا, اللہ معاف کرے. نہیں, اس کا جو ہے امپیکٹ الگ ہے. اور بنیادی طور پہ ہمارا جو مسلم میڈیا ہے وہ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. مسلم میڈیا اگر اسٹرانگ ہو تو آپ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ ایک تو ہم اسکالر پیدا کریں, پریچر پیدا کریں, جو ان کی لینگویج میں جا کے, ان کی کلچر میں جا کے, ان میں رہ کر ان کو بتا سکیں, ان کو موٹیویٹ کر سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مقدس ہے وہ کتنی بابرکت ہے اور ایک مسلمان کے لیے کتنی قابل احترام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی میڈیا کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے, جو مسلم میڈیا ہے, خواہ وہ سعودی عربیہ کا ہے, خواہ وہ ملیشیا کا ہے, خواہ وہ ترکی کا ہے, خواہ پاکستان کے, اس کو اتنا آپ انٹرنیشنلی بارسوخ ہونا چاہیے کہ سر آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں. ابھی UN کا آپ نے حوالہ دیا, جب عمران خان صاحب وہاں ترکی کے پریزیڈنٹ سے ملے, اردگان صاحب سے, اور ملیشیا کے مہاتیر محمد سے اس وقت ملے تھے, تو ان تینوں لیڈر سے وہاں پہ یہی تو بات کی تھی کہ ہم ایک ایسا چینل بنائیں گے جو یا میڈیا پلیٹ فارم لے کر آئیں گے جس پہ مسلمانوں کا کانٹینٹ چلے گا, اور مسلمانوں کا اچھا پرسیپشن کریٹ کرے گا. وہ ہوا کیا آپ کو نہیں پتا, وہاں سے وہ واپس آئے, ادھر سے سعودی عرب نے منع کر دی کہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے. کوالالمپور سمٹ یاد ہے نا آپ کو سر, تو وہ یہی ہوا تھا. اصل میں کچھ ہیڈن مفادات بھی ہوتے ہیں. اب سعودی عربیہ کے ہیڈن مفادات کیا ہیں مجھے اس بات کا اندازہ ہے بھی صحیح اور اندازہ نہیں بھی ہے, لیکن یہ جو نقطہ ہے جس کے لیے آپ نے آج یہ پروگرام کیا, اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا, آخرت میں آپ کے کام بھی آئے گا, کہ اتنی بڑی ہستی کی اگر توہین کی جسارت ہی دی ہے. اور پھر یہاں پہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں اپنے آپ کو اتنا لبرلائز کہتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو اتنا کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, اور پھر جب وہ دوسرے کے ریلیجیس افیئر میں جا کے مداخلت کرتے ہیں, ان کی مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین کرتے ہیں, تو پھر مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ کیسے لبرل ہے. یعنی میں تو نہیں سمجھتا. میں آپ کی اس بات سے اس طرح سے اختلاف تھوڑا سا کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے. یہاں پہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ کمی بیشی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ آخری دور میں مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے, لیکن ان کی مثال اس طرح سے ہوگی جیسے سیلاب کے بعد جو پانی کی تہہ کے اوپر جو تنکے جا رہے ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں, لیکن ہوتے بہت زیادہ تعداد میں. اب مسلمان ہیں بہت تعداد میں, لیکن وہ کمزور ہیں بیسیکلی. تو ماڈرن ورلڈ میں بھی یہی چیز پریکٹس ہو رہی ہے. میرا پوائنٹ سر شروع میں بھی یہی تھا جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان کیوں نہیں اس بات کو پریکٹس کرتے. جب ہم نہیں کریں گے تو اگلا بندہ کیسے, یا باقی ممالک کیسے کریں گے؟ شعیب
मसला ये है कि हम तो अपने ऊपर कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि हर मुसलमान अपने तौर पे वो इम्प्लीमेंट करता है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत ये है कि आपकी जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, उसको दूसरी जो नेशंस हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। और फिर ये जो बात आपने की है कि हमें वो मोटिवेशन जो है अपने कॉल से नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने फेल से करनी चाहिए, हमें खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें खुद अमल करके दिखाना चाहिए, तो जिससे जो दूसरी नेशंस हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो मोटिवेट होंगे और वो मोटिवेशन जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा देर को। हमें क्या बेहतर चीज़ें करनी चाहिए देखें कि ऐसा मामला मुस्तकबिल में ना हो? बेहतर चीज़ें तो अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स को और उनके जो प्राइम मिनिस्टर साहिबान हैं उनको वो लेटर लिखेंगे ऑफिशियली, जिसमें वो इस चीज़ को कन्वे करेंगे कि ये जो उनका एक्ट है ये बहुत बुरा एक्ट है। इस सिलसिले में सलाम पेश करता हूँ मैं टर्किश प्रेसिडेंट को कि जिन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया, और वैसे सर हैं दलेर आदमी, बिल्कुल दलेर आदमी, और इस वक्त वो मुस्लिम उम्मा की हकीकी लीडरशिप का जो फरीज़ा है वो अदा करें। तो उन्होंने सबसे पहले सामने आ कि जो एक बोल्ड फैसला किया, और इसी पे ज़ाहिर है कि उनको जो यूरोपीय यूनियन है उसकी मुखालफत का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात आपके इस प्रोग्राम के थ्रू ज़ाहिर है कि जहाँ जहाँ देखा जाएगा तो मुस्लिम हमारी जो कम्युनिटी है उसकी जो लीडरशिप है उससे रिक्वेस्ट है कि वो इस वक्त कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं टर्किश प्रेसिडेंट के साथ, और उन्होंने जो बात की है उसको सेकंड करें और उनके ये हम सिर्फ तुर्की का मसला नहीं है, ये सारे मुसलमानों का मसला है। और मैं ये बात करूँगा कि सब मुसलमान या मुस्लिम स्टेट्स को चाहिए कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक आवाज़ उठाएं और स्ट्रगल करें, चाहे वो ट्रेड की मद में हो, चाहे इकॉनमी की मद में हो, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इख्तलाफ करेंगे इस बात से, नहीं, मैं इख्तलाफ नहीं करता, मैं बल्कि मेरे कहने का मतलब यही था, शायद मैं सही तौर पे कन्वे नहीं कर पाया कि मुस्लिम उम्मा के जो लीडर्स हैं वो जब टर्किश प्रेसिडेंट के साथ आके खड़े हो जाएंगे, उनके जो व्यूज़ हैं उनको सेकंड करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे, तो वेस्टर्न पीपल को और इंटरनेशनल लॉबी को ये पैगाम जाएगा कि मुसलमान इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं। मैं बहरहाल आखिर में बात करता चलूँ कि इस टॉपिक के ऊपर हम जितनी भी गुफ्तगू कर लें, हम उस स्टेज पे या उस हाईएस्ट लेवल को हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ही इतनी मुबारक और इतनी बड़ी हस्ती है। तो हम एंड पे मैं यही बात करूँगा कि एक तो दोबारा से आप सल्लम की ज़ात मुबारक पे सलाम पेश करोड़ों, और उसके साथ साथ मैं एक और हदीस का हवाला देता चलूँगा कि दीन ये बात हमें बताता है कि ईमान के 3 दर्जात होते हैं। एक ये होता है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसको जो है वो हाथ से रोकते हैं, दूसरा ये कि आप अपनी ज़बान से रोकते हैं, तीसरा ये दर्जा होता है कि आप उसको दिल में बुरा मानते हैं। ये सबसे आखिरी दर्जा होता है। लेकिन अब ये हो रहा है कि हम ज़बान से तो रोक रहे हैं लेकिन हम हाथ से रोकने के काबिल शायद नहीं रहे। हमें इस बात के ऊपर सोचना भी चाहिए कि ऐसी क्या वजह कि मुसलमानों की जो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी हम उसको कैरी नहीं कर सके, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि वेस्टर्न ममालिक में जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इवन हो गई, वहाँ पे भी इस तरह का मामला होता है और हम मुसलमान जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाते इस हवाले से। तो मुस्लिम ममालिक को और मुसलमानों को ख़ास तौर पे, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, उनको इन बातों के ऊपर सोचना भी चाहिए और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के ऊपर अमल करना चाहिए, कि अपनी ज़िंदगी में अमल करना चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्शन बने दूसरे माशरों के लिए कि इनका दीन जो है वो सलामती का दीन है और दहशत गर्दी का दीन नहीं है, और ये सलामती और अमन को प्रमोट करता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज़म साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज फिर हमें वक्त दिया। अगली एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।